السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 اور 153۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو نماز کی اہمیت، فضیلت اور اس کا مقصد بتاتی ہوں۔ آج تک ہمیں نماز کا مقصد ہی نہیں پتہ کہ ہم نماز کس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ ایک اپرچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورۃ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ساری کی ساری دعا ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا۔ اللہ نے اپنی عبادتوں کے معاملے میں کبھی بھی کسی انسان پر بوجھ نہیں ڈالا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے، وہاں تک اس نے ہم پہ صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں اور جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اللہ نے یہ عبادتیں اپنے لیے نہیں بنائیں، اللہ نے یہ عبادتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، کیونکہ دنیا میں اپنی ان عبادتوں کے ذریعے ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں، اور روز محشر بھی انہی عبادتوں نے ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ ہمیں انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور ہمارے پاس نماز جیسی پناہ گاہ نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اگر ہمارے پاس رونے اور مدد مانگنے کے لیے سجدہ نہ ہوتا تو ہماری روح کیسے سکون پاتی؟ ہم خوش قسمت ہیں کہ اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام لوگوں میں سے ہدایت دی جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ نماز کائنات کی سب سے سیف جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں بدتر اور کمتر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، جہاں نیکوکار اور گناہ گار سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک کوٹیشن پڑھی جو کچھ یوں تھی کہ تنہائی میں کبھی چاند کو دیکھنا اور دیکھ کر سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی چاند کو دیکھا کرتے تھے، لیکن ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل گھڑی میں آیا کرتے تھے اور اللہ سے صرف اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، اور صرف اسی جگہ پر کھڑے ہونے سے اللہ نے ان کی کیسے کیسے وسیلوں سے مدد کی، یہ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ دعائیں نماز سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ آپ جتنی نماز میں پابندی رکھیں گے اللہ اتنا ہی آپ کی دعاؤں میں قبولیت کے معاملے میں پابندی رکھے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اگلی دفعہ آپ جائے نماز پر کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے نہیں ہونا کہ ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ وہ ہمیں سننے کے لیے آیا ہے، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے لیے یہ بڑے عزت کی بات ہے کہ وہ ذات جس سے بات کرنے کے لیے بڑے بڑے عبادت گزار ترستے ہیں، وہ آپ سے خود بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کو نماز کبھی بھی بھاری نہیں لگے گی، بلکہ نماز آپ کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ بس ایک دفعہ کوشش پڑنی ہے پاؤں کو جائے نماز پر کھڑا کرنے کی، پھر اگلی دفعہ آپ کا دل آپ کو جائے نماز پر لا کھڑا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، نماز اور نماز، بس نماز کی پابندی کیجیے اور اپنے رب سے جڑ جائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔